تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر چیز کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک محنت اور کوشش، دوسرا درجہ اس چیز کا وجود، تیسرا درجہ اس کا فائدہ۔ کھیتی میں بھی یہ تینوں باتیں ہوتی ہیں، پہلے محنت، پھر کھیتی، پھر فائدہ۔ بالکل اسی طریقے سے دین کا معاملہ ہے، پہلے محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، اس کے بعد دین وجود میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ دین کا جو اصل فائدہ ہے وہ ہے اللہ کا راضی ہونا۔ اللہ جب راضی ہو گئے تو بہت بڑا فائدہ مرنے کے بعد یہ ہوگا کہ ہمیشہ کی جنت میں آدمی جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم سے بچے گا۔ اور دنیا کے اندر اللہ کے راضی ہونے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنی قدرت کو حمایت میں لائیں گے، اپنے نعمتوں کے خزانے سے تعلق پیدا فرما دیں گے، تو اللہ تعالیٰ برکتیں، رحمتیں، سکون، چین، اطمینان، محبتیں، امن و امان یہ دیں گے، علاقائی طور پر، شخصی طور پر، عالمی طور پر، جتنا جتنا دین زندہ ہوگا اور اللہ راضی ہوگی۔ لیکن دین جو ہے وہ ایک دم سے زندہ نہیں ہوتا، اس کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہر نبی نے محنت کی، پھر دین زندہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کا جو طریقہ بتایا، اس طریقے پر جتنی محنت ہوتی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دین کو زندہ فرماتے چلے جائیں گے اور اس کا فائدہ بھی دیتے چلے جائیں گے۔ لیکن انسان صحیح محنت کرے۔ اب یہ ہماری جماعتیں جو اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، یہ اس محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہی ہے، اور اس محنت کا کرنا تو زندگی بھر ہے انشاءاللہ۔ گھر پر رہیں تو مقام پر وہ محنت کرنی، باہر جائیں تو باہر جا کر وہ محنت کرنی، لیکن محنت پہلے سیکھی جاتی ہے۔ تو اس وقت میں آپ حضرات سے یہ بات مختصر طور پر عرض کی جاتی ہے کہ اس محنت کا طریقہ کیا ہے، یہ محنت کیسے کی جائے جس سے دین زندہ ہو۔ اس محنت کے کرنے سے سب سے پہلی چیز جو ملے گی وہ ہدایت کا نور ملے گا دل میں انشاءاللہ۔ نبیوں والی جو محنت کرتا ہے اللہ اسے ہدایت کا نور دیتے ہیں۔ ایک تو نبیوں والی محنت ہو اور ایک دعا ہو، یہ 2 باتیں اگر ہوں تو اللہ پاک ہدایت کا نور دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ نبیوں والی محنت پر اللہ کا ہدایت کا وعدہ، اور یہدی الیہ من ینیب، جس آدمی میں انابت ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، طلب ہو، اللہ اسے بھی ہدایت دیتا ہے۔ تو اب نبیوں والی محنت کیا ہے، اس کو آپ حضرات کے سامنے بہت مختصر انداز میں ابھی عرض کیا جائے گا۔ ہماری جانے والی جو جماعتیں ہیں یہ خوب دھیان سے اس بات کو سنیں، اور جو احباب واپس جانے والے ہیں وہ حضرات بھی سنیں، کیونکہ واپس جانے والے جو حضرات ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہوں نے اجتماع میں شریک ہو کر اگر نقد جماعتوں میں نکلے نہیں ہیں تو امید ہے کہ آئندہ نکلیں گے، تو اس میں یہ باتیں کام آئیں گی، اور اپنے مقام پر جا کر بھی وہ کام شروع کر دیں
اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہر جگہ کام کرنے والے کچھ نہ کچھ موجود ہیں، تو مقام پر جا کر بھی کام شروع کر دیں۔ اب کام کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جماعتیں جو اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، یہ کام کس طریقے سے کریں؟ ایک تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اس محنت کو 6 باتوں کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے، 6 نمبروں کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے، 6 نمبروں سے ہٹنا نہیں۔ ایک اس کو ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ کام کرنے کے لیے ہمارا وقت مسجدوں کے اندر گزرے، اور ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جو ذمہ دار امیر کا بنا ہو اس سے جڑ کر کام کرے، اس کی بات کو مانیں، بازار میں گھومنا پھرنا نہ ہو، کام کے اندر لگے رہیں۔ اب میں وہ 6 باتیں عرض کر دوں کہ وہ 6 باتیں کیا ہیں جس پر ہمیں کام کو شروع کرنا ہے اور آخر تک کام کو اسی طریقے سے کرنا ہے۔ یہ جو 6 نمبر ہیں یہ پورا دین نہیں ہے، لیکن پورے دین پر چلنے کی اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کلمہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو آپ نے کلمے کی دعوت کو لے کر گھر گھر در در پھرنا شروع کیا، اور صحابہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تو وہ کلمے کی دعوت کو لے کر گھر گھر در در پھرے۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے کلمہ۔ کلمے کے ایک تو ہوتے ہیں معنی، ایک ہوتا ہے اس کا لفظ۔ اس کا لفظ جو ہے یہ بھی ٹھیک کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت آسان سے اس کا ترجمہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم سب کی پیشانی اللہ ہی کے سامنے ٹکتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اس کلمے کو دل میں اتارنے کے لیے بار بار اللہ کی عظمت اور اللہ کی طاقت، اللہ کے خزانے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی نافرمانیوں پر پکڑ، فرما برداریوں پر مدد، مرنے کے بعد اللہ خوش ہو کر جنت میں داخل کریں، ناراض ہو جائیں تو جہنم میں داخل کریں، بار بار اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہو۔ یہ جتنا زبانوں سے بولیں گے اور کانوں سے سنیں گے تو اتنا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا یقین اترے گا اور جڑ جمے گی۔ جڑ جم جانے کے بعد کلمے کی پھر اگلے سارے اعمال بڑے طاقتور بنتے ہیں، ہر عمل میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اگر جڑ جم جائے۔ درخت کی جڑ نہ جمی ہو، آپ پتوں کو پانی پلاتے رہو، پھلوں کو پانی پلاتے رہو، لیکن جڑ جو ہے وہ سوکھ رہی ہے تو خالی پتوں اور پھلوں پر پانی پلانے سے کام نہیں ہوگا، جڑ مضبوط ہونی چاہیے۔ اس لیے کلمہ جو ہے یہ جڑ ہے، اور اس میں ذہن کے اندر یہ بات بٹھانی ہے بار بار بول کر اور سن کر کہ زندگیوں کا بنانا، زندگیوں کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں سے زندگیوں کے بننے اور بگڑنے کا تعلق نہیں۔ جس کی زندگی اللہ بنائے اس کی بنے گی، جس کی زندگی اللہ بگاڑے اس کی بگڑے گی۔ لیکن اللہ زندگیوں کو اندھا دھن بناتے بھی نہیں، بگاڑتے بھی نہیں۔ اللہ کی زندگیوں کے بنانے کا ضابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پاکیزہ طریقہ ہے۔ جتنا وہ زندگیوں میں آئے گا تو اتنی زندگیاں بنتی چلی جائیں گی دنیا اور آخرت کی، اور جتنا وہ طریقہ زندگیوں سے نکلتا چلا جائے گا
اتنی زندگیاں اجڑتی چلی جائیں گی دنیا کی اور آخرت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ پوری زندگی میں آئے، پوری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہماری پوری زندگی میں آئے، اس سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ زندگیوں کے بنانے کا ہوگا۔ نعمتوں کے دروازے اللہ کھولیں گے، اور اگر تکلیفیں بھی آئیں تو ان تکلیفوں کے اندر بھی اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہوں گی اور اللہ کی رحمتیں چھپی ہوئی ہوں گی۔ وہ تکلیفیں بھی تکلیفیں نہیں رہیں گی، بلکہ اس کے اندر آدمی کو مزہ آئے گا اللہ کا تعلق ملنے کی وجہ سے۔ یہ ہے کلمہ، اس کی دعوت کو لے کر گھر گھر در در پھرنا، بار بار اللہ کا بولنا اور سننا۔ جب ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ ہمیں اللہ کی بات کو ماننا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننا ہے، جب یہ بات طے کر لی تو دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلا جو حکم ہے اللہ کا، دل میں کلمے کا یقین جمانے کے بعد، وہ حکم نماز کا ہے۔ 5 وقتہ نماز یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے، 5 وقتہ نماز۔ اب یہ نماز صرف اٹھک بیٹھک بن کر نہ رہے، بلکہ یہ نماز سیکھنی ہوگی۔ نماز ایسی چیز ہے کہ اس پر اللہ کی مدد آتی ہے، کیونکہ نماز میں اللہ پاک خود ہم سے یہ کہلوا رہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد اللہ سے مانگیں گے عبادت کرنے کے بعد، لیکن یہ عبادت پر مدد اللہ کی کب آئے گی؟ جب یہ عبادت اللہ کو پسند آ جائے، یہ عبادت اللہ کو پسند آ جائے۔ بازار میں آپ کوئی چیز لے کر بیٹھتے ہیں تو اس کی قیمت کب ملتی ہے؟ جب خریدار کو آپ کی وہ چیز پسند آ جائے تو پھر وہ اس کی قیمت دیتا ہے۔ تو اسی طرح نماز بھی اللہ کو پسند آ جائے، اور نماز اللہ کو پسند کب آئے گی؟ جب یہ نماز صحیح طریقے پر پڑھی جا رہی ہو۔ نماز کے صحیح طریقے پر پڑھنے میں پہلے تو اس کا رکوع، سجدہ، کیسے کھڑا ہونا، اس کے ساتھ ساتھ اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہمیں صحیح یاد ہو۔ اندر کی پڑھی جانے والی چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائیں وہ ہمیں صحیح یاد ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر اللہ کا دھیان ہو، نماز کے مسائل سے بھی واقفیت ہو۔ مسائل سے ناواقفیت پر نماز صحیح نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہمارا تبلیغ کا یہ کام پورے عالم میں ہمیں کرنا ہے، تو اس کے اندر جو اختلافی مسائل ہیں اس کے تذکرے کو منع کرتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر آدمی مسئلے کا بتانے والا نہ بن جائے۔ ہماری جماعتوں میں اکثر و بیشتر ایسے لوگ نکلتے ہیں کہ جو ناواقف ہوتے ہیں، تو ہر آدمی مسئلہ بتانے والا نہ بنے۔ اور دوسری مصلحت یہ ہے کہ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، تو اگر مسائل بیان کرنے شروع کیے تو آپس میں اختلاف ہو جائے گا اور کام نہیں ہوگا۔ چند نمازی، بھائی کہاں سے شور آ رہا ہے؟ بھائی جا کے دیکھو کون کر رہا ہے یہ؟ کوئی ضابطے کی چیز ہے بلا ضابطہ؟ ہاں ہاں، وہ ترجمہ کر رہے ہو، عربوں کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ بھائی کرنے دو، کرنے دو۔ میرے محترم دوستو، مسائل کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، فضائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اگر مسائل وغیرہ کے اندر اختلافات ہوئے تو اس کا یعنی آپس کے اندر اختلاف ہونے کا یہ نقصان ہوگا کہ کروڑوں مسلمان
بغیر نماز کے مر رہے ہوں گے اور چند دیندار مسلمان مسائل پر لڑ رہے ہوں گے، ہاتھ اٹھانے کہ نہ اٹھانے، ہاتھ سینے پر رکھیں کہ